معروف اینکر پرسن حامد میر نے کہا ہے کہ ایران پر حملہ کر کے امریکی صدر ٹرمپ نے دنیا کو ایک عالمی جنگ کے خطرے سے دوچار کر دیا ہے۔ پاکستان نے ٹرمپ کو ایران کے خلاف جنگ میں کودنے سے روکنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن وہ باز نہ آئے۔ لہٰذا پاکستان کو اب ٹرمپ سے کوئی اچھی توقع نہیں رکھنی چاہیے اور تمام فوکس اپنی نیوکلیئر صلاحیت کو محفوظ رکھنے پر کرنا چاہیے۔ روزنامہ جنگ کے لیے اپنے تازہ تجزیے میں حامد میر کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کا ایران پر حملے کا فخریہ اعلان عالمی لاقانونیت کی ایک چیختی چنگھاڑتی مثال ہے۔ دنیا پر جنگل کا قانون نافذ کرنے کی کوشش فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ 21 جون کو حکومت پاکستان نے ٹرمپ کو امن کے نوبل انعام کے لیے نامزد کیا اور 22 جون کو ٹرمپ اسرائیل اور ایران کی جنگ میں کود گئے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے امریکہ کی طرف سے ایران کے خلاف طاقت کے استعمال کو عالمی امن کے لیے ایک براہ راست خطرہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ UN چارٹر اور بین الاقوامی قانون کی پابندی کی جائے۔ دوسری طرف اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے ایران پر حملے کے بعد ٹرمپ کو مبارکباد دی اور اسرائیل اور امریکہ کے انتہائی پائیدار اتحاد پر فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اطمینان کا اظہار کیا۔ یہ نیتن یاہو کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ وہ امریکہ کو اس جنگ میں گھسیٹ لایا۔ حامد میر کہتے ہیں کہ ٹرمپ نے 19 جون کو وائٹ ہاؤس میں پاکستانی آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ ملاقات کے بعد یہ اعلان کیا تھا کہ وہ ایران اور اسرائیل میں سیز فائر کے لیے 2 ہفتے تک انتظار کریں گے۔ اس کے بعد استنبول میں اسلامی ممالک کی تنظیم OIC کے وزرائے خارجہ کا اجلاس ہوا، جس میں سفارتکاری کے ذریعے مسئلے کا حل نکالنے پر غور و فکر ہوا۔ لیکن اس اجلاس کے چند گھنٹے بعد امریکہ نے ایران کی 3 ایٹمی تنصیبات پر حملہ کر دیا۔ اگر ٹرمپ کچھ دن انتظار کر لیتے اور 2 ہفتے بعد ایران پر حملہ کرتے تو شاید اتنا رد عمل نہ ہوتا، لیکن موصوف نے تو 2 دن بھی انتظار نہ کیا۔ سینئر اینکر پرسن کا کہنا ہے کہ اب اسرائیل اور ایران کی لڑائی امریکہ اور ایران کی لڑائی میں بدل چکی ہے۔ ایران نے امریکی حملے کے کچھ ہی دیر بعد اسرائیل پر نئے میزائل حملے کر دیے۔ UN چارٹر کے تحت ایران کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ خدشہ ہے کہ ایران کی طرف سے مشرق وسطیٰ میں امریکہ کے فوجی اڈوں پر بھی حملے کیے جا سکتے ہیں، لیکن اس میں کسی کو شک میں نہیں رہنا چاہیے کہ اسرائیل کی فوجی طاقت کا بھرم ٹوٹ گیا۔ اسرائیل تنہا ایران کا مقابلہ کرنے میں ناکام رہا اور اسی ناکامی پر پردہ ڈالنے کے لیے امریکہ کو جنگ میں گھسیٹا گیا۔ وہ یاد دلاتے ہیں کہ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ صرف 6 دن جاری رہی تھی۔ اس جنگ میں اسرائیل نے مشرقی یروشلم، غزہ اور گولان کی پہاڑیوں سمیت مصر کے اہم علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ 1973 کے ماہ رمضان میں شروع ہونے والی عرب اسرائیل جنگ 19 دن جاری رہی، جس میں مصر نے نہ صرف اپنے کئی علاقے واپس لے لیے بلکہ اس جنگ میں اسرائیل کا بہت زیادہ نقصان بھی ہوا۔ 1982 میں اسرائیل نے لبنان پر قبضہ کر لیا۔ اس جنگ میں بھی اسرائیل کو امریکہ کی مدد حاصل تھی، لیکن آخرکار اسرائیل کو لبنان سے واپس جانا پڑا۔ لبنان سے اسرائیل کی پسپائی میں حزب اللہ کا کردار بہت اہم تھا۔ حزب اللہ کو ایران کی حمایت حاصل تھی۔ حامد میر کہتے ہیں کہ 13 جون 2025 کو اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تو پہلے مرحلے میں یقیناً اسرائیل کو برتری حاصل تھی، کیونکہ اسرائیل نے ایران کی فوجی قیادت اور اہم سیاستدانوں کو ان کے گھروں میں نشانہ بنا دیا تھا۔ یہ سب شہداء اپنے گھروں میں سوئے ہوئے تھے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ 15 جون کو مسقط میں ایران اور امریکہ کے مذاکرات ہونے ہیں، اس لیے اس سے پہلے اسرائیل ان پر حملہ نہیں کرے گا۔ لیکن اسرائیل نے 15 جون کے مذاکرات کی آڑ میں ایرانی قیادت کو نشانہ بناتے ہوئے یہ سوچا کہ ایران میں بغاوت ہو جائے گی اور چند روز میں حکومت بدل جائے گی، لیکن ہوا اس کے الٹ۔ جب ایران نے اسرائیل پر جوابی حملے شروع کیے تو اسرائیل کی برتری تیزی سے ہزیمت میں بدل گئی۔ ایرانی میزائلوں نے تل ابیب اور حیفا سمیت اسرائیل کے اہم شہروں پر کامیاب حملے کر کے دنیا کو حیران کر دیا۔ اسرائیلی شہری قبرص کے راستے ملک چھوڑ کر بھاگنے لگے تو نیتن یاہو نے ٹرمپ کو مدد کے لیے پکارا۔ ٹرمپ کی اس جنگ میں شمولیت دراصل اسرائیل کی شکست کا اعلان ہے۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایران کی ایٹمی صلاحیت ختم کر دی ہے۔ اگر یہ واقعی سچ ہے تو پھر اسرائیل کو سیز فائر کا اعلان کر دینا چاہیے، کیونکہ اسرائیل نے یہ جنگ ایران کی ایٹمی صلاحیت ختم کرنے کے لیے ہی تو شروع کی تھی۔ اگر اسرائیل سیز فائر نہیں کرتا اور جنگ جاری رہتی ہے تو یہ جنگ پورے خطے میں پھیلے گی۔ اس جنگ کا سب سے زیادہ نقصان امریکہ کو ہوگا۔
हामिद मीर कहते हैं कि अमेरिका की फौजी ताकत से किसी को इनकार नहीं, लेकिन तारीख बताती है कि अपनी तमाम तर फौजी ताकत के बावजूद अमेरिका को वियतनाम से अफगानिस्तान तक जंगों में शिकस्त का सामना करना पड़ा। 1955 में अमेरिका ने वियतनाम में जंग शुरू की जो 20 साल तक जारी रही, लेकिन आखिरकार अमेरिका शिकस्त से दोचार हुआ। 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान और अलकायदा के खिलाफ जंग शुरू की, लेकिन 20 साल बाद अमेरिका ने तालिबान के साथ एक अमन मुआहदा किया और रुस्वा होकर भाग निकला। जब अमेरिका ने अक्टूबर 2001 में अफगानिस्तान पर हमले किए तो पाकिस्तान ने अमेरिकी फौज को अड्डे दिए, लेकिन तमाम तर एयर पावर के बावजूद अमेरिका तालिबान को खत्म ना कर सका। तालिबान ने इस जंग को लंबा करके बाजी पलट दी। सीनियर सहाफी का कहना है कि अफगान तालिबान के पास मिसाइल नहीं थे, लेकिन ईरान के पास मिसाइल भी हैं और एक ताकतवर नेवी भी है जो आबनाए हरमज को बंद करके आलमी मईशत के लिए बहरान पैदा कर सकती है। पाकिस्तान ने अमेरिका को ईरान के खिलाफ जंग में हिस्सेदार बनने से रोकने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन ट्रंप नहीं माने। ईरान पर हमला करके उन्होंने आलमी अमन को खतरे से दोचार कर दिया है। अब वो अमन के नहीं जंग के पैगाम्बर बन चुके हैं। उनकी सियासी और इखलाकी साख बुरी तरह मजरूह हो चुकी है और अब वो मसला कश्मीर के हल के लिए सालिस का किरदार अदा करने के भी काबिल नजर नहीं आते। ट्रंप ने जिस बैनुल अक़वामी लाक़ानूनियत को फरोग दिया वो भारत की हौसला अफजाई का बाइस बनेगी। पाकिस्तान ने इस खित्ते को एक नई जंग से भी बचाना है और भारतीय साजिशों का मुकाबला भी करना है। सादा सी बात है कि नेतन्याहू का दोस्त और इत्तेहादी पाकिस्तान का दोस्त नहीं हो सकता। ऐसे में पाकिस्तान को हर अगला कदम सोच समझकर उठाना होगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।